آج وسلم پر جب کوئی آیت نازل ہوتی تو اپنے صحابہ میں سے کسی ایسے شخص کو جسے لکھنا پڑھنا آتا ہو وہ آیت املا کرا دیتے۔ پھر یہی نہیں بلکہ اسے پڑھوا کر تمام آیاتیں سنتے تاکہ لکھنے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو فوراً اسے اصلاح ہو جائے۔ اس طرح نازل شدہ آیات حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ فوری طور پر لکھ لی جاتی تھیں۔ ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ان نسخوں کو اصلاح کا مزید کام اس طرح کیا۔ رمضان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا قرآن مجید اس وقت تک نازل ہوا تھا بآواز بلند دہراتے۔ ایسے صحابہ کرام جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا وہ اپنے ساتھ جو حصہ بھی لکھا ہوا ان کے پاس موجود ہوتا لے کر جمع ہو جاتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت فرماتے تو وہ انہیں لکھے ہوئے نسخوں کا مقابلہ کر کے انہیں درست کر لیتے۔ یہ عملہ عرضہ یا پیشکش کہلاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کر کے آخری سال جب رمضان کا مہینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن مجید 2 مرتبہ لوگوں کو سنایا تاکہ کسی کو لکھے ہوئے کوئی نسخے میں کوئی غلطی رہ گئی ہو تو وہ درست ہو جائے۔ اس طرح قرآن مجید کو بنیادی طور پر محفوظ رکھنے کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی 2 طریقوں سے شروع ہو گیا، یعنی حفظ کے ذریعے اور لکھے ہوئے نسخوں کے ذریعے، جن کا بار بار تصریح ہو چکی ہے۔ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صحابہ کرام جو کہ جنہیں لکھنا پڑھنا آتا ہو ان سے وہ ان کو املا کر دیتے اور وہ لکھ لیتے تھے، ٹھیک ہے، اور اسی ٹائم ان سے دہروا بھی لیتے تھے، پڑھوا بھی لیتے تھے تاکہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اسی ٹائم وہ درست ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ہجرت کے بعد جب آپ ان نسخوں کو اصلاح کرنے کا ہجرت کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابہ کرام کے پاس جو چیز جو آیات لکھی ہوئی تھیں ان سب کو جمع کروا کے جتنا مجموعہ جتنے بھی صحابہ کے پاس تھا ان کو ایک جگہ اکٹھا کر کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاوت کرتے جو بلند آواز میں اور جو ان کو درست کر لیتے، ٹھیک ہے۔ یہ عمل کیا کہلاتا تھا؟ عرضہ یا پیشکش کہلاتا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آخری سال جب رمضان آیا، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن مجید لوگوں کو 2 مرتبہ پڑھ کر سنایا تاکہ اگر کوئی بھی غلطی یا کوئی بھی کسی کے بھی لکھنے میں کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو تو وہ اسی ٹائم درست ہو جائے۔ بنیادی طور پر محفوظ رکھنے کا کام 2 طریقوں سے شروع کیا گیا تھا، ایک حفظ کرنے کے ذریعے سے، ایک لکھے ہوئے نسخوں کے ذریعے جن کی بار بار تشریح کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ حفاظت قرآن پاک خلافت راشدہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت قرآن کے متفرق اجزاء تو بہت سی جگہوں پر لکھے ہوئے تھے مگر کوئی مکمل نسخہ موجود نہ تھا، نہ ذاتی اور نہ ہی سرکاری۔ اس طرف شروع میں تو کوئی توجہ نہیں دی گئی، اس لیے کہ اس وقت زیادہ تر قرآن کو زبانی ہی پڑھتے تھے۔ جنگ یمامہ کے موقع پر حفاظت قرآن خلافت راشدہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت قرآن کے مختلف اجزاء جو بہت سی جگہوں پر لکھے ہوئے تھے تو مکمل کوئی نسخہ موجود نہ تھا، نہ ذاتی اور نہ ہی سرکاری۔ اس طرف شروع میں تو کوئی توجہ نہیں دی گئی، اس لیے کہ اس وقت لوگ زیادہ تر زبانی پڑھتے اور جنگ یمامہ کے موقع پر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لڑی گئی 6000 مسلمان شہید ہوئے جن میں بڑی تعداد حافظ قرآن کی تھی۔ اس ثانیہ کے بعد حضرت عمر نے قرآن کی حفاظت ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو راضی کیا کہ قرآن مجید کو اکٹھا کر کے ایک مستند نسخے کی شکل میں لایا جائے۔ حضرت ابوبکر نے تب کاتب وحی حضرت زید بن ثابتہ